بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محمد المصطفى ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين وسيد المهتدين محمد المهدي المجتبى ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطاهرين وأصحابهم الراشدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد، حاضرین محترم، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ کل 3 ذی الحجہ کو ام المصدقین بی بی الاحدادی رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس شریف ہے، اور آج آپ کی بہریان مبارک ہوتی ہے. اس موقع پر تبرکاً اور مختصراً سیرت پاک ہمارے دل کی دنیا کے بند دریچوں کو کھولنے کے لیے یقیناً بہترین سامان مہیا کریں گے. بی بی الاحدادی رضی اللہ تعالی عنہا امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی چچیری بہن ہیں. امامنا کے والد بزرگوار حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بھائی میاں سید جلال الدین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپس میں بھائی ہوتے ہیں. بی بی الاحدادی رضی اللہ تعالی عنہ میاں سید جلال الدین کی دختر ہیں، اور دونوں کے دادا میاں سید عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہر جیون پور میں آپ کا مزار اقدس ہے. الغرض بی بی الاحدادی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ طویل عمر نہیں پائی ہے، لیکن ایک خلیفۃ اللہ کی زوجہ اور بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کر دیا. صرف 27 برس کی عمر میں آپ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں، اور 27 برس کی عمر میں 12 برس وہ ہوتے ہیں جو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حالت جذب کے ہیں، اور اس حالت جذب کے دوران بی بی اپنے شوہر نامدار آقائے دو جہاں امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی اتنی خدمت کرتی ہیں کہ خود امامنا مہدی موعود علیہ السلام اور رشک کر کے اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں بیوی کے لیے تازہ وضو کے ساتھ 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیوی کو اپنی سب سے بڑی دولت نعمت یعنی اپنی دیدار سے مشرف فرما. الغرض جب بیوی کی عمر صرف 11 برس ہوتی ہے، سن 866 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام 19 برس کے ہوتے ہیں، تو آپ کا نکاح امامنا مہدی علیہ السلام سے ہوتا ہے. امامنا مہدی علیہ السلام بیوی کے تعلق سے بہت ساری بشارتیں دیتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بیوی کا مقام اور مرتبہ ختیجہ ولایت ہیں، یعنی جس طرح خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی حامل بیوی عطا کی تھی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے۔ الغرض شادی کے 1 سال کے بعد سن 866 ہجری میں سب سے پہلی اولاد ہوتی ہے۔ بی بی پڑن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرماتا ہے، اور سن 869 ہجری میں حضرت بندگی میراث سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد سن 875 ہجری میں خاتون ولایت بی بی خنزہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور سن 875 ہجری میں ہی امامنا مہدی موعود علیہ السلام سلطان محمود بگرا کی مدد اور معاونت میں جب جنگ لڑتے ہیں اور راجہ دلپت رائے کو ختم کرتے ہیں، اور راجہ دلپت رائے کا دل باہر نکل کر گرتا ہے، اور اس پر جس بت کی وہ پوجا کرتا تھا امامنا مہدی علیہ السلام، اس بت کا نقش اس کے دل پر جب دیکھتے ہیں تو آپ پر جذبہ حق طاری ہو جاتا ہے کہ باطل کی پرستش اور عبادت کرنے پر اتنا اثر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، تو حق کی پرستش اور عبادت کرنے پر کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ہی تاریخی واقعہ ہے۔ یہاں پر ہی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ولایت جو مقید محمدیہ ہوتی ہے، اس میں عروج کے لیے، اس میں سب سے بڑی ترقی کے لیے یہ واقعہ بہت بڑا مددگار بنتا ہے۔ سن 875 ہجری میں یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، یعنی حالت جذب کا دور شروع ہوتا ہے، اور سن 887 ہجری میں، یعنی آپ کی جب عمر شریف 28 برس کی ہوتی ہے امامنا مہدی علیہ السلام کی، جذب حق شروع ہوتا ہے، اور 40 برس کی عمر تک مکمل 12 سال تک جذب حق جاری رہتا ہے۔ لیکن جذب حق کے دوران خصوصیت یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے مقررہ وقت میں نماز جو معراج مومنین ہے، اس وقت امامنا مہدی علیہ السلام کو بیدار کر دیا جاتا، اور آپ نماز ادا فرماتے، اور نماز کے فوری بعد حالت جذب میں چلے جاتے۔ 7 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا دن اور رات خدمت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام سے بہت ہی ان کے سر کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ میرا جی 7 سال کا طویل عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ غذا بہت ہی معمولی لیے ہیں، کچھ غذا لے لیجیے۔ تو امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری غذا ہمیں برابر پہنچ رہی ہے، جو ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح کے لیے بھی کافی ہو رہی ہے۔ الغرض 12 سال کا طویل عرصہ، 1 مہینہ 2 مہینے 12 مہینے نہیں بلکہ 12 سال کے طویل عرصے میں یہی کیفیت ہے کہ اللہ کا خلیفہ جذب حق میں مستغرق ہو جاتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے، بیدار ہوتے ہیں، پانی منگوایا جاتا، وضو کرتے، بیوی پانی لاتے، ساری کی ساری خدمت کرتے، اور اس کے بعد نماز کی ادائیگی کے بعد فوری جذب حق میں مستغرق ہو جاتے۔ اس کے بعد ایک وقت کا واقعہ ہے کہ نماز عشاء کے لیے امامنا مہدی علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں، نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، نماز کی ادائیگی کے بعد بیوی سے پینے کے لیے پانی طلب کرتے ہیں، بیوی لانے تک امامنا مہدی علیہ السلام پھر سے جذب حق میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ پانی کا برتن، پانی کا کٹورا، ویسے ہی یہ بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آج بہریان مبارک بنگور سے شریف ہوگا، رات بھر امامنا مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں یہ کٹورا، پانی کا برتن لیے کھڑے ہیں، اور جب نماز فجر کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سے بیدار کر دیا جاتا ہے، تو جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو بیوی پر نظر پڑتی ہے، اور امامنا علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ کیا بیوی پانی اب لائی ہو؟ تو بیوی عرض کرتے ہیں کہ میرا جی بندی تو پانی اسی وقت لائی تھی جب آپ پانی طلب کیے تھے، رات بھر بندی
آپ کی خدمت اقدس میں اسی طرح کھڑی ہے۔ امام علیہ السلام پر اس خدمت گزاری کا احساس ہوتا ہے کہ آپ وضو کے لیے پانی طلب فرماتے ہیں، پانی آتا ہے، وضو ہوتا ہے، اس کے بعد نماز ادا فرماتے ہیں، اس کے بعد نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں امام مہدی علیہ السلام سجدہ ریز ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جس طرح کے اس بی بی نے بندے کی خدمت کی ہے اس کے عوض میں تو ان کے آنکھوں کو اپنے دیدار کی ٹھنڈک میسر فرما۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بی بی پر مہربان ہو جاتا ہے، اپنے دیدار سے سرفراز فرماتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہجرت کے دوران ہی تصدیق کر رہے لیکن مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم باضابطگی کے ساتھ اللہ کے حکم سے سن 901 ہجری میں دعوے مہدیت فرماتے ہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کے دعوے کے اظہار سے قبل ہی بی بی دعوے مہدیت کو قبول کر لیتے ہیں۔ جب سن 887 ہجری میں امام مہدی علیہ السلام والتسلیم کا حالت جذب کا دور ختم ہو جاتا ہے تو امام مہدی علیہ السلام کو جب کہ آپ کی عمر شریف 40 برس کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بندوں کو ہماری دعوت بصیرت کے لیے، بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی رہبری کے لیے اور ہمارے دیدار کی راہ کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے تم نکلو اور ہجرت کرو۔ تو امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم جمادی الاول سن 887 ہجری میں شہر چون پور سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد دانا پور میں امام مہدی علیہ السلام قیام فرماتے ہیں۔ دانا پور میں جب پہنچتے ہیں قیام ہوتا ہے، قیام کے دوران بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اسی دوران بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار یہ معاملہ یعنی خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے تمہارے شوہر کو خاتم ولایت محمدیہ بنایا ہے، تمہارے شوہر مہدی موعود ہیں، وہ مہدی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ یہ دیکھنے کے بعد ضبط کرتی ہیں، اس کے بعد کئی دفعہ یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ میران جی بندی یہ معاملہ دیکھتی ہے، یہ خواب دیکھتی ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام بی بی کے خواب کو سچا اور ثابت قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے لیکن دعوے کے اظہار کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، جب اظہار کی مدت آ جائے گی تو ہم بھی ظاہر کر دیں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے جب اس طرح بیان کرنے کے بعد بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر نامدار حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم ہوسی کرتے ہیں۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ بندی کی طرف سے جو بھی آپ کی خدمت میں کوتاہی کمی ہوئی ہے اسے آپ للہ معاف کیجیے، اور بندی تصدیق کرتی ہے کہ آپ ہی مہدی آخر الزمان ہیں، خاتم ولایت محمدیہ ہیں۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قافلہ ہجرت کرتے ہوئے دانا پور سے نکلتا ہے، کالمی جاتا ہے، وہاں سے چندیری اور چندیری سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سن 892 ہجری میں چاپانیر میں جاتے ہیں اور ایک مینارہ مسجد میں جو تاج خان سالار کی مسجد ہے اس میں امام مہدی علیہ السلام کا وہاں پر قیام ہوتا ہے۔ قیام کے دوران بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ ایک اور فرزند سے سرفراز فرماتا ہے، میاں سید اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن 890 ہجری میں میاں سید اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور امام مہدی علیہ السلام کا قیام سن 891 ہجری تک چاپانیر میں وہیں تاج خان سالار کی مسجد ایک مینارہ میں جس کی کچھ آثار نشانیاں آج بھی موجود ہیں، وہاں پر امام مہدی علیہ السلام قیام فرماتے ہیں، وہاں پر امام مہدی علیہ السلام اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں۔ آج بھی وہ
الغرض جب 3 ذی الحجہ سن 891 ہجری کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر سی علالت اور بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہے، واصل ہو جاتی ہے. لیکن آپ امام مہدی علیہ السلام بی بی کی عیادت کے لیے زنان خانے میں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور بی بی سے مزاج پرسی کے بعد کہتے ہیں کہ بی بی آپ اپنا حال، اپنے احوال سب کے سامنے، تمام خواتین کے سامنے بیان کیجیے. تو بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میران جی سے کون سی بات پوشیدہ ہے، عرش سے لے کر فرش تک سب چیز حیا ہے. تو امام مہدی علیہ السلام بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ پھر بھی تم اپنی زبانی بیان کرو تاکہ تمام خواتین سنیں. تو بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میران جی کے صدقے آپ کے طفیل میں بندی کو 12 سال سے اللہ کے دیدار کے بغیر سجدہ نہیں ہوا ہے، یعنی اللہ کے دیدار کے ساتھ ہی سجدہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی ختیجہ ولایت ہیں اور بہت ساری بشارتیں دیتے ہیں. اس کے بعد بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے. جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو تجہیز و تدفین کے انتظامات شروع ہوتے ہیں. بی بی کے بھائی میاں سے سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کھدوانے کے لیے جاتے ہیں اور اسی دوران بی بی کے دوپٹے میں سے سونے کی ایک اشرفی نکلتی ہے. امام مہدی علیہ السلام اس اشرفی کو دیکھنے کے بعد حکم دیتے ہیں کہ اسے پگھلایا جائے اور بی بی کے جسم پر داغ دیا جائے. تو میاں سے سلام اللہ دوڑے دوڑے آتے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ گران جی یہ سونے کی اشرفی بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں بلکہ بی بی فاطمہ کی ہے. تو امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی کی ہے انہیں دے دو. یہ داغ دینے کی بات جو کی گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ قیامت کے دن وہ سونا داغ دیا جانے والا تھا، اس لیے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد مبارک ہے اور حضور مہدی موعود علیہ السلام بھی اس ارشاد کو دہرائے ہیں. نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہم انبیاء کے گروہ سے ہیں، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں جائیداد میں، حصے میں، نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے. یعنی ان لوگوں کے پاس، ان ہستیوں کے پاس دنیا اور اسباب دنیا سے، دنیا کے مال و متاع سے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک خلیفۃ اللہ کے، ایک خاتم ولایت محمدیہ کی زوجہ تھے، تو پھر ان کے پاس کیوں کر سونے کی اشرف نکلتی. الغرض امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرمانے کے بعد دفن کرنے کے لیے گئے اور جب دفن ہو گیا تو اس کے بعد بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفن ڈونگری نامی پہاڑ کے دامن میں جو ایک مینارہ مسجد یعنی تاج خان سالار کی مسجد کے سامنے ایک قبرستان تھا جو آج کل ناپید ہو گیا ہے، اس قبرستان میں بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا. اور دفن کے بعد جب میاں سے سلام اللہ خبر کو شکل دینے کے لیے کچھ پتھر جمع کر رہے تھے تو امام مہدی موعود علیہ السلام کو تسلیم ارشاد فرمائے کہ میاں سے سلام اللہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بندہ اس ہاتھ دیا خدا اس ہاتھ دیا. بی بی الہدادی خبر میں موجود نہیں ہے. تو یہ پاکان خدا کی بات تھی. الغرض اس کے بعد مجلس تعزیت ہوتی ہے. امام مہدی علیہ السلام دائرے میں تمام مرد و خواتین کو جمع کرتے ہیں اور تعزیت یعنی پرسہ ہوتا ہے. پرسے کے دوران بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ستودہ صفات اور اعلیٰ باتوں کو سب کے سامنے بیان کرتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری اماں تھی اور آج تمہاری اماں مر چکی ہے، لہذا اپنے اپنے چولہے الگ کر لو. اس کے بعد امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ہی
امامہ مہدی علیہ السلام سے ایک خواہش کیے تھے کہ میرا جی آنچے خدائے تعالی مرا دادا است سویت کنین، یعنی میرا جی مجھے اللہ تعالیٰ جو کچھ پہنچایا ہے، جو کچھ پہنچایا ہے اس سے آپ برابر دائرے میں تقسیم کر دیجئے، سویت کر دیجئے۔ تو تدفین کے بعد، عرصے کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بحر عام کی ابتدا کی۔ دور ولایت میں بحر عام کی ابتدا بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے بعد ہی ہوئی ہے۔ امامنا مہدی علیہ السلام چونکہ بی بی کے پاس کوئی دنیا کی چیز نہیں تھی جو قابل تقسیم تھی، اور کوئی اسباب مال و دولت جاگیر سونا زر زمین کچھ بھی نہیں تھا، فخر و فاخر کرنے والے، تو بہرحال بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا؟ ولایت مخید محمدیہ کا فیض۔ اس فیض کو امامنا مہدی علیہ السلام نے بحر عام، بحرا فیض عام، عام کام، سب کو عام کام طریقے سے دائرے میں بی بی کو جو فیض ملا تھا اللہ کی طرف سے بلا واسطہ مہدی موعود علیہ السلام کو جو فیض ملا تھا، مہدی موعود علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا، اس فیض کو حاضرین میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے ہی یہ بحر عام کی ابتدا ہوئی ہے۔ اب نان ریزہ یہ یعنی نان ریزہ، روٹی کو ریزہ کر کے تقسیم کیا گیا تھا۔ بندگی ملک الہداد خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فخر و فاخر کا یہ عالم تھا کہ روٹیاں سوچی ہوئی کہیں موجود تھی تو اسے لے کر توڑ دیا گیا، اور اس وجہ سے اس کے بعد سے نان ریزے کا اطلاق اس پر ہوا، اور اس پر تصور باندھ کر وہ تقسیم کر دیا گیا، یعنی فیض پہنچا دیا گیا۔ اب اس کا ثبوت احادیث شریفہ میں بہت سے واقعات ہیں جہاں پر اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چھوٹی سی ٹوکری یا چھوٹے سے برتن میں تھوڑے سے کھجور آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقسیم کرنے لگے تو لوگ سینکڑوں میں نہیں بلکہ سووں میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر کوئی چیز اڑا دی، اس کے بعد تھوڑا سا ہٹایا، نکالتے گئے اور دیتے گئے، لینے والے سبوں کھجور مختصر، اس کے بعد دیکھا گیا تو کھجور جیسے کہ ویسے لینے والے لیتے رہے، سیریاب ہوئے۔ کھانے کے برتن کے تعلق سے یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے پاس ایک موقع پر ایسا ایک بڑا وقت آ گیا، اور وہ وقت بھی کئی افراد پر مشتمل تھا، اور حضور بھی کہیں پر مہمان تھے۔ جو میزبان تھے وہ پریشان تھے کہ غذا تھوڑی ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصور کیا۔ اب جنہیں نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ ان کے نصیب، جنہیں سمجھ میں آتا ہے ان کے لیے آج کل کی ٹیکنالوجی آسان ہے۔ ریزرس دیکھ لیجیے آپ، ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے، ٹی وی کہیں ہوتا ہے، کمپیوٹر کہیں ہوتا ہے، ویڈیو گیم کہیں ہوتی ہے، لیکن ریموٹ کے ذریعے ویڈیو سے کسی چیز کو کار کو بھی چلایا جا رہا ہے، اٹھایا بھی جا رہا ہے، پھرایا بھی جا رہا ہے، ریورس فارورڈ سب ہو رہا۔ ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں اس لیے کہ جسم دیکھ رہا ہے، لیکن جہاں پر جسم کے ساتھ روح ہوتی ہے وہاں پر یہ تصور، تخیل، روحانیت، یہ ساری چیزوں کو مانا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میزبان پر مہربان ہو کر کھانے کے برتن کو تھوڑا سا تھالی جو بھی تھا اسے ہٹایا، تصور باندھا، اس کے بعد اپنے دست مبارک سے نکالتے گئے، دیتے گئے، اور حکم دیا نکالتے جاؤ، دیتے جاؤ، نکالتے جاؤ، دیتے جاؤ۔ سارے لوگ سیر ہو کر کھا گئے، تھوڑا بہت نہیں، تبرک کے طور پر نہیں، پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اس کے بعد کھانا جیسے کا ویسا۔ اب اس سے بڑھ کر بھی ایک اور بڑی اعلیٰ مثال ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چونکہ بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج بحر عام مبارک ہے، اور بحر عام کی ابتدا بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
وصال مبارک پر ہی ہوئی ہے. مہدویت عین اسلام، روح اسلام، مغز اسلام، کمپلیٹ اسلام ہے، اس کا ثبوت ہے. مہدی علیہ السلام ہر جگہ اس بات کا ثبوت دیے ہیں. تو مہدی علیہ السلام یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ جو چیز، جو فیض بی بی کو ملا تھا، بصیرت کا، دیدار کا، بی بی خود ارشاد فرمائے تھے کہ آنچے خدا تعالیٰ مرادہ است، جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا تھا، سریت کنید آپ اسے برابر برابر تقسیم کر دیجئے. تو انہیں کیا ملا تھا؟ انہیں یہ ملا تھا کہ 12 سال تک کوئی سجدہ بھی اللہ کے دیدار کے بغیر نہیں ہوا. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ ابو ہریرہ آؤ، پلو پسارو، چلو پسارو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو پسارتے ہیں، دامن پسارتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کوئی کپڑے میں کوئی چیز نہیں ہے، بظاہر یہ جسم والی آنکھ کو نظر آنے والی بات کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول یوں اپنی چادر مبارک میں سے ڈالتے ہیں، نکالتے ہیں، دیتے ہیں. دینے والا دے رہا ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، لینے والا لے رہا ہے. کیا دیا، کیا لیا؟ احادیث سے اس کا ثبوت موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اپنے چادر مبارک میں سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے رہے ہیں، لیکن لپٹ لیا. تو یہ بحر عام کی ابتدا امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی. خلیفۃ اللہ ہیں، خاتم ولایت محمدیہ، معصوم الخطا ہیں. تو الغرض اب آج چلیے ذی حجہ کا ہی مہینہ ہے. فار ایگزامپل آج سارے لوگ دیکھتے ہیں، آپ بھی حج کو جانے کا اتفاق نہ ہو بھی تو بھی دیکھتے ہیں، اور معلوم ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کے کونے میں حجر اسود ہے، کالا پتھر. کالا پتھر کی تاثیر یہ ہے کہ قیامت تک جو بندہ پورے اخلاص کے ساتھ چھوئے گا، لمس کرے گا، ہاتھ لگائے گا، بوسہ لے گا، حتیٰ کہ دور سے ایسا کر کے بوسہ لے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو جذب کرنے، عکس کرنے، لے لینے کی صلاحیت اس میں، اس پتھر میں رکھی ہے. پتھر جیسی بے جان چیز میں یہ کیپیسٹی، یہ صلاحیت ہے کہ بندوں کے گناہوں کو لے رہا ہے. تو بزرگان دین کے تصور میں، ان کی نظر میں، ان کے فیضان میں یہ بات یہ کہا نہیں کہ جو نان ریزہ ہوتا ہے، جو جنے ہوتے ہیں، اس پر تصور کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو تصور ہوتا ہے، وہ جو لیزر ہوتے ہیں روحانی، اس میں برابر داخل ہوتے ہیں. اگر عقیدت اور محبت کے ساتھ کوئی لیتا ہے، حاصل کرتا ہے، تو اس کی روح جاگتی ہے، بیدار ہوتی ہے. اور اگر کوئی اوپری دل سے لیتا ہے تو اس کے لیے چلے گی. اور اگر کوئی منافق ڈولا پیٹ دکھا کر بحریان کے وقت نماز عشاء کے بعد بھاگتا ہے، تو یہ اس کے نصیب. البتہ یہ جو مہدی موعود علیہ السلام کا عمل شریف ہے، اہل سنت رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روش مبارکہ کے عین مطابق ہے. اس طرح بی بی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال مبارک کے بعد آپ تمام دائرے میں جو بھی ولایت مخیدہ محمدیہ کا جو فیض تھا وہ سارے لوگوں نے تقسیم کر دیا. اس کے بعد سے ہی بحر عام کی ابتدا ہوئی، اور ہر بزرگ کے عرس سے ایک دن پہلے بحر عام کی جاتی ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں فیض مہدی، فیض ولایت مخیدہ محمدیہ کو پہنچائے. الغرض امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم عرس کے بعد اس مجلس کا اختتام ہوتا ہے، اور اسی مجلس کے دوران امامنا مہدی علیہ السلام بی بی لہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی امامنا مہدی علیہ السلام بی بی کے شان، آپ کی مرتبت، آپ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بی بی کی صحنت سے
تو چاٹ لیا تو وہ برگزیدہ ہو گیا، یعنی عزتدار ہو گیا، بزرگ ہو گیا۔ جو کوئی بیوی کی خدمت کیا وہ برگزیدہ ہو گیا، اور جو کوئی بیوی کی خدمت کا جذبہ رکھا وہ برگزیدہ ہو گیا۔ تو یہ بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اگرچہ کہ آپ کی عمر شریف بہت مختصر رہی، لیکن اللہ کے خلیفے کی زوجہ ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت ہی عالی شان رہی ہے۔ آپ نے جیسا کہ امام مہدی علیہ السلام کے اصرار کرنے پر عرض کیا کہ میران جی بندے کو 12 سال سے کوئی سجدہ بھی اللہ کے دیدار کے بغیر نہیں ہوا، تو آپ بتائیے کہ ان کی زندگی کتنی اعلیٰ شان، ان کی زندگی، ان کا چلنا پھرنا کیسا ہوا۔ تو الغرض بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مزار شریف یا قبر کی شکل تو نہیں رہی، بلکہ امام مہدی علیہ السلام نے اسے زمین کے برابر کر دیا، بلکہ وہ قبرستان جس میں بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دفن کیا گیا تھا، اس قبرستان یہ آج باقی نہیں رہا ہے۔ آثار قدیمہ کے تحت وہ 1 کروڑ کی مسجد کو لے لیا گیا ہے، لیکن جب بھی مہدوی وہاں پر جاتے ہیں، جاپانی شریف جاتے ہیں اہتمام کے ساتھ، 1 کروڑ کی مسجد میں جاتے ہیں، آج بھی وہ منبر اور وہ محراب ہے جہاں پر امام مہدی علیہ السلام نے اعتکاف بیٹھا تھا۔ اگر آپ کا بھی اتفاق ہو تو جائیے اور تحیۃ المسجد پڑھیے، اور اس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے تبرکاً اور تقدیساً اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے، جہاں پر امام مہدی علیہ السلام محراب کے سامنے بیٹھے تھے، اور وہاں پر ایک باولی آج بھی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے پسخودے کی وجہ سے کھاری تھی اور میٹھی ہو گئی پسخودے کے بعد۔ تو اس طرح بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ شرف، یہ کمال، یہ فضیلت، یہ منزلت حاصل ہے جو کسی کو حاصل نہیں، یعنی قوم مہدویہ میں کسی مرد و زن کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہے۔ آپ کا مثال مبارک سن 891 ہجری کو ہوتا ہے، 3 ذی الحجہ کو، اور امام مہدی علیہ السلام ٹھیک 10 سال کے بعد 901 ہجری میں کعبۃ اللہ میں اللہ کے حکم سے دعوی مہدیت کرتے تھے علی الاعلان، لیکن بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا 10 برس سے قبل ہی، بلکہ 12-13 برس قبل ہی مہدی علیہ السلام کو بحیثیت مہدی موعود تسلیم کر لیتے ہیں، تصدیق کر لیتے ہیں۔ تو سب سے اول مصدق، تصدیق کرنے والے ہونے کا شرف بھی بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن پر ہماری 7 پیڑھیوں کی مائع قربان، ان بی بی کی روح پاک کو اپنے دیدار کی تجلیات سے ہر لحظہ مشرف فرماتے رہے۔ بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے اور طفیل میں ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی وہ چاشنی، ایمان کی وہ حرارت پیدا فرمائے، جس کی وجہ سے آپ نے مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں 12 سال تک ہر سجدہ اللہ کے دیدار کے ساتھ کیا تھا۔ امام مہدی علیہ السلام کے صدقے میں آپ نے وہ بلند مقام حاصل کیا تھا، اس مقام کو پانے کی ہم میں بھی طلب اور تڑپ پیدا ہو جائے، ہم یہ خرافات سے بچے، ہماری نظروں میں بھی دنیا اور بقائے دنیا حقیر اور ذلیل ہو کر رہ جائے، ہماری نظروں میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بزرگی، اللہ کا مرد